میاں بیوی کو ایک دوسرے کا لباس کیوں کہا گیا ہے؟ لباس کے دو فائدے ہیں۔ ایک تو اس سے انسان کے بدن کا عیب چھپ جاتے ہیں۔ اگر بے لباس مرد کہیں لوگوں میں چلا جائے تو شرم کے مارے اس کو پسینہ آتے ہیں، اور اگر کوئی زبردستی اسے لوگوں کے سامنے بے لباس کر دے تو مرد کا جی چاہے گا کہ زمین پٹے اور میں اندر اتر جاؤ۔ تو ظاہر ہوا کہ لباس کے ذریعے انسان اپنی جسمانی اعضاء کو چھپاتا ہے، اور یہ قدرتی شرم و حیا کا تقاضا بھی ہے۔ دوسرا فائدہ یہ کہ لباس انسان کو زینت و زیبائش بخشاتا ہے اور انسانی شخصیت کا آئینہ دار بھی ہوتا ہے۔ جسم تو دو چادروں سے بھی چھپ جاتا ہے، مگر ہم عموماً جب اچھا لباس پہنتے ہیں تو لوگ ہماری شخصیت کو دیکھ کر متاثر ہوتے ہیں۔ معلوم ہوا کہ کپڑوں نے انسان کی شخصیت کو نکھارنے کے ساتھ ساتھ زینت و زیبائش بھی بخشی ہے۔ لباس کے انہیں فوائد کے پیش نظر شوہر بیوی کے تعلقات کو لباس سے تشبیہ دینے کی بھی اہم فوائد ہے۔ نمبر 1، بیوی نہ ہو تو خاوند اپنی جنسی تقاضوں کے پیچھے معلوم نہیں کہاں منہ مارتا پھرے اور لوگوں کے سامنے ذلت اور رسوائی اٹھاتا پھرے۔ یوں میاں کی شخصیت کا عیب بیوی کی موجودگی کی وجہ سے چھپ گئی۔ نمبر 2، اگر مرد کو اکیلا رہنا پڑے تو گھر کے اندر بے ترتیبی ہوگی اور اس کی زندگی میں جمال نہیں ہوگا۔ یوں بیوی کی وجہ سے شوہر کی زندگی کو زینت نصیب ہو جاتی ہے۔ نمبر 3، ظاہری طور پر انسانی جسم کے سب سے زیادہ قریب لباس ہوتا ہے۔ کوئی بھی چیز ایسی نہیں جو لباس سے زیادہ انسان کے جسم کے قریب ہو۔ قرآن مجید میں شوہر بیوی کے تعلقات کو لباس سے جو تشبیہ دی گئی، اس سے بتانا مقصود ہے کہ میاں بیوی کو یہ پیغام مل جائے کہ خاوند کے لیے اب زندگی میں سب سے زیادہ قریب ترین ہستی اس کی بیوی ہے۔ بیوی کو یہ پیغام دیا گیا ہے کہ اب زندگی میں اس کے قریب ترین ہستی اس کا خاوند ہے، تو دونوں لباس کی طرح ایک دوسرے کے جسم کے قریب ہو۔ جب کوئی چیز اتنی قریب ہوتی ہے تو قدرتی طور پر اس سے انسان کو شدید محبت ہوتی ہے۔ بیوی کے شوہر کے لیے قربانیاں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں عورتوں کے ساتھ بھلائی کی نصیحت کرتا ہوں، تم اس نصیحت کو قبول کر لو۔ اس لیے وہ خواتین تمہارے پاس تمہارے گھروں میں مقید اور ماتحت رہتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خواتین کا ایسا وصف بیان فرمایا کہ اگر مرد صرف اس وصف پر غور کر لے تو اس کو کبھی اس کے ساتھ بدسلوکی کا خیال بھی نہ آئے گا۔ اس سے متعلق ہر مسلمان مرد عورت کو آگاہی ہونی چاہیے تاکہ وہ ایک دوسرے کی کسی قسم کے ناروا سلوک اور ظلم کے مرتکب نہ ہو۔ دوستو، چلتے چلتے ہمیشہ کی طرح وہی ایک آخری بات عرض کرتا چلوں کہ اگر کبھی کبھی ویڈیو، قول، واقعہ، کہانی یا تحریر وغیرہ اچھی لگا کرے تو مطالعہ کے بعد مزید تھوڑی سی زحمت فرما کر اپنے دوستوں اور عزیزوں سے بھی شیئر کر لیا کیجیے۔ جزاک اللہ۔